بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 1.5 پارہ ہوا۔ پہلا پارہ پورا ہوا اور دوسرا پارہ آدھے تک ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ ترتیب 6 تراویحوں تک رہے گی تو ہمارے 9 پارے ہو جائیں گے۔ پھر 10ویں پارے سے روزانہ ہم لوگ ایک پارہ ہی سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کتاب کا توڑ نہیں پیش کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس کتاب کا توڑ پیش کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے یہی قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے اس کلام اللہ شریف کو نازل فرمایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک نہ اس کے کسی زبر میں تبدیلی آئی ہے، نہ زیر میں تبدیلی آئی ہے، نہ کسی حرف میں تبدیلی آئی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں دنیا کے اگر دوسرے مذہبوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی بھی مذہب کی آپ کو ایک کتاب نہیں ملیں گی، بلکہ ہر مذہب کی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رسولوں پر اور نبیوں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے تھے وہ بھی دنیا میں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہے۔ انجیل کی مثال لے لے، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والوں نے وہ لیٹن زبان کے اندر تھی، وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو اس زمانے کے جو پادری تھے انہوں نے اس کو جو دنیا کی ملکوں کی زبانیں تھی اس میں اس کا ترجمہ کیا، اور تحریفیں ہوتی گئی۔ زمانے کے اعتبار سے ہر پادری اس کو بدلتا گیا، بدلتے بدلتے آج دنیا میں 11 قسم کی بائبل ملتی ہے، اور ہر ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، اور ہر فرقے کے جو عیسائی ہے وہ الگ بائبل کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے تورات کا حال ہوا، زبور کا حال ہوا، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ نہ قرآن پاک کے زیر زبر میں کوئی تبدیلی آئی، اور نہ ہی وہ زبان جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے دنیا سے ختم ہو گئی۔ پرانی تمام زبانیں دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن قرآن پاک کی جو زبان ہے اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی اس کو زندہ رکھا ہے، اور دنیا میں 50 ملک ایسے ہیں جن ملکوں کی سرکاری زبان وہی ہے جو قرآن پاک کی زبان ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں بھی جماعتیں ہیں، مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، مسلمانوں میں بھی الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں، لیکن وہ سب نظریات الگ مسائل پر ہے۔ قرآن پاک سب کا ایک ہی ہے، آپ کو کسی کا بھی قرآن الگ نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلمان فرقے کا ہو، کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو قرآن پاک ایک ہی پورے دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے ہر فرقے کے مسلمانوں میں۔ قرآن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نازل کیا۔ یہ کتاب ایسی واحد کتاب ہے جو صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور ہر زمانے میں یہ کتاب، اس زمانے میں بھی لوگ اس سے رہبری اور ہدایت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اونٹوں اور گھوڑوں کا دور تھا، اس کے بعد تھوڑی سی ٹیکنالوجی بڑھی اور گاڑیوں کا استعمال ہونے لگا، اونٹوں اور گھوڑوں کو گاڑیاں بھی لگائی جانے لگی، اور زمانہ بدلتا گیا، ٹیکنالوجی اور بڑھتی گئی۔ اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ بدلتے بدلتے آج ہمارے اس زمانے میں جبکہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، دنیا اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جو اصول، جو ضابطے اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھے، آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہی اصول ہے اور وہی ضابطے ہیں، اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں۔
اور وہ ہمارے تمہارے سب کے کام آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ آج کا جو ماڈرن زمانہ ہے اور آج کا سائنٹیفک زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم قرآن سے کیسے فائدہ حاصل کریں، یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، بلکہ قرآن سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو آپ قرآن کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1500 سال پہلے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی تھی۔ آج ہم لوگ بزی ہو چکے ہیں، مشغول ہو چکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے نمازوں کے اندر کچھ کمی آ گئی؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی فجر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، 2 سنت اور 2 فرض۔ آج بھی فجر میں 4 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، 2 سنتیں اور 2 فرض۔ ظہر میں جتنی پڑھی جاتی تھی، عصر میں جتنی پڑھی جاتی تھی، رتی برابر اللہ کے کسی احکام کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے ہمارے احکام ہیں وہ سیم ٹو سیم بچے ہوئے، ویسے کے ویسے ہی باقی ہے آج تک۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے ہر مسلمان پر؟ 2.5%، اپنے مال کا 40واں حصہ، کیونکہ اس زمانے میں فیصد نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں حصہ ہوتا تھا۔ تو یہ بیان کیا کہ تمہارا جو مال ہے اس کا 40واں حصہ تم کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ حکم آج سے 1500 سال پہلے بھی تھا اور آج کے مسلمانوں پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے اور اس زمانے میں بھی۔ لیکن ہم دنیا کے اگر قانون کو دیکھیں گے، گورنمنٹ جو ہمارے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، ہر سال اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے 4% تھا، اس کو بڑھا کے بعد میں 6% کیا گیا، پھر 10% ہوا۔ ابھی ہمارے اوپر ویٹ لگایا گیا ہے جو 12.5% ہے، اس میں اور بھی دوسرے ٹیکسز وہ لوگ شامل کرتے ہیں۔ ہر سال تبدیلی آتی ہے۔ انکم ٹیکس کا چارٹ جو ہے گورنمنٹ ہر سال چینج کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس کے پاس میں 5,000 روپیے ہو اس کو بھی انکم ٹیکس دینا پڑتا تھا، گورنمنٹ بدل گئی، پھر 15,000 والے کو دینے کی ضرورت پیش آئی، پھر 50,000 والے پہ لاگو ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ والے پہ لاگو ہوا، پھر 4 لاکھ والے پہ لاگو ہوا۔ اب ایسا حکم آیا 5 لاکھ والے پر جو ہے جس کی انکم سالانہ اتنی ہو اس پر جو ہے انکم ٹیکس ضروری ہوگا۔ مگر دیکھو زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے 1500 سال پہلے بھی اس آدمی پر زکوٰۃ فرض کی تھی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ 1500 سال پہلے بھی یہی حکم تھا، اور آج بھی کون سا حکم ہے؟ وہی حکم ہے۔ کیا اللہ نے زمانے کے حساب سے چینج کر دیا کہ نہیں؟ اب آج جو ہے ماڈرن زمانہ ہے، لوگ چینج ہو چکے ہیں، لوگوں کی انکم کے سورسز بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ کا فیصد بھی بڑھایا جائے؟ کوئی نہیں۔ 1500 سال پہلے بھی اللہ نے ایک کیٹیگری طے کی تھی کہ بھائی اتنا تمہارے پاس میں ہے تو تم کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ وہی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا اس زمانے میں تھا، بیچ کے زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہے گا۔ کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی۔ یہ ہے خدا کا نظام جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد روزے اس زمانے میں بھی 30 فرض تھے، اور آج بھی کتنے روزے فرض ہیں؟ 30۔ وہ زمانے میں بھی وہی حکم تھا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ آج بھی ہم کس کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کا حکم بدلا نہیں۔ اس زمانے میں بھی جو زنا کرنے والا ہوتا تھا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جاتا تھا، اور نوجوان ہے غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم۔ یہ حکم وہ زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، کوئی تبدیلی آئی اس کے اندر؟ نہیں آئی۔ لیکن دنیا کی جو گورنمنٹیں ہیں اور حکومتیں ہیں وہ اپنے قانون بدلتے رہتی۔ ہمارے یہاں پر پہلے ایسا تھا کہ کوئی آدمی اگر زنا کرے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، 150 روپئے میں اس کی ضامن ہو جاتی تھی۔ 150 روپئے دے دو اور ضمانت حاصل کرو۔ اس کے بعد پھر 50 سال تک کیس چلتا تھا، اور جب حضرت کو خوشخبری سنائی جاتی تھی تم بری ہو گئے تو وہ سننے کے لائق بھی نہیں رہتے تھے۔ تو یہ قانون پھر گورنمنٹ نے دیکھا کہ 150 روپئے کی ضمانت پہ تو لوگ بہت آزاد ہو گئے، زنا عام ہو چکا ہے، تو گورنمنٹ نے قانون کو تھوڑا سا سخت بنایا، وہ 150 روپئے کو 500 روپئے میں بدل دیا۔
بولے 500 روپئے کی ضمانت کرو. 500 روپئے میں بھی لوگ کوئی ڈرنے نہیں لگا, تو پھر تھوڑے سے صرف پیسے بڑھائے گئے, سزا کوئی نہیں بڑھائی گئی. مان لو اگر کوئی مجرم بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو 2 سال کی سزا اس کے لیے تھی. لیکن جب وہ دلی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد گورنمنٹ کا ذہن ٹھکانے پہ آیا, اور وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ مسلمانوں کے اور قرآن کے جو قاعدے قانون ہے, اور قرآن یہ زمانے کی کتاب نہیں ہے, اور قرآن کے حساب سے یہ زمانے میں چلنا مشکل ہے, وہی لوگ ٹی وی انٹرویو میں چلا چلا کر بولتے تھے کہ دیکھو جو سزا اسلام میں ہے اور جو سزا سعودی میں ہے کہ بلاتکاری کو مار دیا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے, وہی سزا ہمارے ہندوستان میں لاگو ہونا چاہیے. جو قرآن کے دین کے دشمن تھے ان کی زبان سے یہ جملے نکلنے لگے, اور گورنمنٹ نے وہی کیا, اسی سزا کو لاگو کیا. اور لاگو کرنے کے بعد ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اب تک کئی لوگوں کو وہ سزا بھی مل چکی ہے, جن کو موت کی سزا مل گئی, اس سے پہلے نہیں تھی, مگر وہ حالات کے حساب سے ان کو قانون بدلنا پڑا. لیکن اللہ کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نے 1500 سال بھی یہی قانون نازل کیا تھا کہ بغیر شادی شدہ اگر ہے تو 100 کوڑے مارے جائے, اور شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے, سنگسار کیا جائے. وہ آج بھی قرآن میں وہی قانون ہے. اور آج پوری دنیا چلا چلا کے یہ کہہ رہی ہے کہ جو قانون قرآن کا ہے اس کو نافذ کرو تو دنیا میں امن آئے گا. دنیا میں کیا آئے گا؟ امن آئے گا. خود اسلام کے دشمن جو مسلمانوں کو ایک نظر اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, میں نے ان کے زبان سے یہ جملے سنا, وہ کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں وہ سزا نہیں ہے بولے قرآن والی. دیکھو سعودی عرب کو اٹھا کر کہ سعودی میں پورے سال میں ایک بھی واقعہ زنا کا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, کیونکہ سزا اتنی سخت ہے. اور ہمارے ملک میں ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے, زنا بالجبر, ہر 2 منٹ میں. یہ جملے انہوں نے چلا چلا کر یہ کہا کہ قرآن کے قانون کو نافذ کرو. اور قرآن نے تو 1500 سال کا پہلے جو کہا تھا, آج بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہاں, ان کے قاعدے قانون میں تبدیلی آئی, اور اس کی مثال بھی ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے بتاتے تھے کہ ایک آدمی, اس نے ٹیلر کے پاس میں پیجامہ سینے کے لیے دیا تو تھوڑا سا لمبا ہو گیا. گھر پہ آنے کے بعد میں اس کو وائر کے اوپر لٹکایا, اور ماں سے کہنے لگا کہ اماں میرا پیجامہ تھوڑا سا ایک بالش کم کر دو, اس لیے کہ ٹیلر نے بہت زیادہ لمبا سی لیا ہے. تو ماں کہنے لگی میرے کو دکھتا نہیں برابر, تیرے بیوی کو بول. تو بیوی سے کہنے لگا کہ بیگم میرا پیجامہ بہت لمبا ہو چکا ہے, اس کو ایک بالش کم کر دو. بیوی کہنے لگی پورے دن بھر کا کام میرے ذمہ رہتا ہے, برتن دھو, کپڑے دھو, سارے کام کرو, ابھی کیا تمہارا پیجامہ بھی میں چھوٹا کرتے بیٹھوں گی کیا؟ تمہاری بہن کو بولو. بہن کو آواز دی, کہا کہ آپا میرا پیجامہ ٹیلر نے لمبا سی دیا ہے, کم سے کم جو ہے ایک بالش اس کو کم کر دو. بہن کہنے لگی اماں کو بولو, نہیں تو تمہارے بیوی کو بولو, میرے کو دوسرے بھی کام ہیں. اب وہ بیچارے کو بہت برا لگا اور وہ جا کے بستر پہ سو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اماں کو خیال آیا کہ کچھ بھی ہو بیٹا تو اپنا ہی ہے, اپنا فرض بنتا ہے. اماں نے آ کے وہ پیجامے کو جو ہے ایک بالش کم کر دی. تھوڑی دیر کے بعد بیوی سوچنے لگی کہ چلو کچھ بھی ہو, شوہر تو اپنا ہی ہے, خدمت تو اپنے ہی ذمہ ہے. اس نے بھی آ کے ایک بالش پیجامہ کم کر دی. پھر تھوڑی دیر کے بعد بہن کو خیال آیا کہ جانے دو, اماں اور ان کی بیوی جو ہے دونوں بیچارے مشغول رہتے, بھائی تو اپنا ہی ہے, چلو میں بھی ایک بالش کم کر دیتی ہوں. اور بہن آ کے اس نے بھی ایک بالش کم کر دیا. اب جب یہ حضرت نیند میں سے اٹھے تو جب تک پیجامہ چڈی بن چکا تھا. تو یہی حال دنیا کے قاعدے قانون کا ہے کہ وہ اس کو کترتے رہتے اور اس میں کم زیادہ کرتے رہتے. لیکن قرآن میں جو باتیں اللہ نے 1500 سال پہلے کہی تھی وہی باتیں کب ہے؟ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے قرآن ایک جیتی جاگتی کتاب کہ آپ کو دنیا میں, پوری دنیا میں چیلنج کے ساتھ بائبل کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا. آپ کو ریگ وید, یجور وید, سامیہ وید, اتھر وید, یہ جو 4 وید ہے اس میں سے کسی وید کا حافظ نہیں ملے گا. لیکن قرآن کے حافظ آپ کو اس مسجد میں ہی 2-4 مل جائیں گے, اس شہر کے اندر اس محلے میں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے. قرآن کے حافظ اتنے قرآن کے حافظ ہیں, اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ دیکھو ابھی پچھلے مہینے میں ایک مدرسے کے جلسے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ 6 مہینے میں ایک بچہ حافظ قرآن بنا. کتنے مہینے میں؟
6 مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن بنا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب یاد کرنا چاہے بولو یاد کر سکتے کیا؟ 6 مہینے میں وہ حافظ بنا. ایک جگہ جانے کا موقع ملا, وہاں ایک بچہ 4 مہینے میں حافظ قرآن بنا. یہ قرآن کا معجزہ ہے یہ, کہ قرآن کے حافظ آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں ملیں گے. اور ایک صاحب سے میری بمبئی میں ملاقات ہوئی, شاید آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے. میرے دوست جنہوں نے شب معراج میں جو بیان کیے تھے, ان کا سگا ماموں کا لڑکا ہے. تو ایک مرتبہ میں گیا, جانے کے بعد اتفاق سے وہ سامنے سے گزرنے لگے, تو مجھے بولے حافظ صاحب ان سے ملاقات کرو, بولے خاص طور پہ ملو. انہوں نے اس کو بلائے, بات چیت کیے, میں نے بھی اس سے مسافہ کیا. ابھی میں بات کرنے لگا تو وہ گونگا تھا, اس کے منہ میں سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بولے اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, یہ حافظ قرآن ہے, اس کو ایک لفظ بھی بات کرنا نہیں آتی, کوئی بات نہیں کرے گا. یہ تم نے پوچھے تم کیسے ہے, خیریت سے ہے, کوئی جواب نہیں دے گا, کیونکہ اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے. لیکن یہ ہر سال تراویح رمضان میں پابندی کے ساتھ میں سناتا ہے. اس کے منہ سے صرف قرآن پاک نکلتا ہے, قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. اور اس کے والد صاحب نے, گونگا تھا بچپن میں, بات نہیں آتی تھی, بس اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کر کے اس کو مکتب میں لے جا کے بٹھا دیے. آٹومیٹیکلی اس کی زبان سے قرآن شروع ہو گئے. وہ پڑھنے لگا قرآن کو, اور قرآن پڑھنے کے بعد حفظ پورا مکمل کیا. کوئی لفظ اس کی زبان سے دوسرے کلام کا نہیں نکلتا سوائے قرآن پاک. یہ ہے قرآن کا معجزہ. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ نے ہم تمام کو یہ موقع دیا ہے قرآن پاک کو سننے کا, اور قرآن کے مطلب اور مفہوم کو سننے کا. ہم بہت قیمتی ہے کہ اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے کہ کم سے کم اس کے کلام کو ہم سن رہے ہیں, کہ دنیا میں اس کتاب کے جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ روزانہ ہم وقت پر مسجد میں پہنچے, تاکہ ہمارا قرآن کا کوئی حصہ نہ چھوٹے. اور اس کے بعد جو مختصر انداز میں اس کا مطلب اور مفہوم بتایا جائے گا, اس میں بھی ہم بیٹھے رہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی اور ہم تمام کی اصلاح فرمائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین.